نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، روزے سے متعلق آج کے 3 مسئلے وہ یہ ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص روزے دار غسل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح گرمی کا موسم ہے، دھوپ تیز ہے، گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور جسم میں سے بھاپ اٹھ رہا ہے، گرمی نکل رہی ہے، پورا بدن گرم ہے، تو اس صورت میں کپڑا پانی میں بھگا کر اس بھیگے ہوئے کپڑے کو بدن پر ڈال سکتے ہیں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل نقل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے، وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ثَوْبًا فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ الصَّائِمُ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کپڑا بھگایا، پھر وہ بھیگے ہوئے کپڑے کو آپ پر ڈالا گیا، تو معلوم ہوا بھیگے ہوئے کپڑے کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اور بدن کے اندر کی گرمی کو بھگانے کے لیے روزے کی حالت میں اس طرح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر روزہ ٹوٹنے کا ہوتا تو پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما ایسا نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام بخاری نے نقل کیا، قال انس ان لی ابزن اتقحم فیہ وانا صائم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرے پاس آبزن یعنی لکڑی وغیرہ کا ایک بڑا ٹب تھا، روزے کی حالت میں پانی بھر کر بیٹھتا ہوں، یعنی اس ٹب میں پانی بھر کر اس ٹب میں بیٹھ جاتے تھے گرمی کو دور کرنے کے لیے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضرات صحابہ کرام میں سے ان 2 صحابہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ان کے عمل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی میں بھیگے ہوئے کپڑے کو بدن پر ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اسی طرح غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، روزے دار ہانڈی وغیرہ میں کوئی چیز پک رہی ہو، اس میں سے چکھ سکتا ہے، شرط یہ کہ وہ اثر گلے کے نیچے نہ اترے۔ ہمارے فقہ میں موجود ہے، اگر کوئی عورت روزے دار ہے، روزے سے ہے، سالن وغیرہ بنا رہی ہے، اس کا شوہر سخت مزاج ہے، کچھ سالن میں نمک وغیرہ کی کمی بیشی ہو تو ڈانٹتا ہے، غصہ کرتا ہے، ایسے سخت مزاج والا شوہر ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت اس سالن کو چکھ سکتی ہے، شرط یہ ہے اس کا اثر گلے کے نیچے نہ اترے، اگر اترے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ککڑی خریدی اور خرید کر چکھ کر دیکھی کہ ککڑی میٹھی ہے یا کڑوی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہاں بھی شرط یہ ہے
کہ اس کا اثر گلے کے نیچے نہ اترے، اگر اترے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے، روزے کی حالت میں روزے دار سر میں تیل ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے اور بالوں میں کنگھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ بخاری میں موجود ہے، قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو صبح اٹھ کر بالوں میں تیل ڈال سکتا ہے اور کنگھا کر کے بالوں کو مزین کر سکتا ہے، اپنے آپ کو مزین کر سکتا ہے، بالوں میں کنگھی کر سکتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بات ثابت ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں سر میں تیل ڈال سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔